عام طور پہ لوگوں کو یہ خیال ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کرام کے لیے کہنا جائز ہے اور اولیاء و صالحین کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا جاتا۔ میں نے چاہا کہ یہ نکتہ 2 منٹ میں اس کے دلائل میں نہیں جا رہا، بس قول اپنا کہہ دینا چاہتا ہوں، وثوق کے ساتھ تحقیق بتا دینا چاہتا ہوں، دلائل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک پختہ مستحکم بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سمجھنا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ کرام کے لیے جائز ہے اور حضور علیہ السلام کی امت میں تابعین، تبع تابعین، متقدمین، اولیاء، صالحین تا قیامت اور اولیاء و صالحین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز نہیں، ان کے لیے صرف رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اس قول اور خیال کی ائمہ دین میں اور اکابر علماء اسلاف سے آج تک کہیں کوئی سند نہیں ہے، یہ محض ایک وہم ہے، کم علمی کی بنا پر، کم مطالعہ کی بنا پر، بے خبری کی بنا پر جو لوگوں کو ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ خود قرآن مجید نے صحابہ کرام کے لیے اور قیامت تک ان کے نیک طرز زندگی کو اپنانے والے اور پیروی کرنے والے مومنین کے لیے خود قرآن مجید نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند دے دی ہے۔ خود قرآن نے سند دے دی ہے کہ صحابہ کرام اور پھر قیامت تک جو اہل ایمان ان کے طرز احسان اور طرز صالحیت کی پیروی کریں گے، ان سب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو جب قرآن نے قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے، صالحین کے لیے، اولیاء کے لیے اور صحابہ کرام کے اسوہ کی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے رضی اللہ عنہم کا کلمہ ارشاد فرما کر سند قائم کر دی، تو اس کے بعد کسی دلیل کی مسلمان کے لیے حاجت نہیں رہتی۔ اور پھر 13 صدیوں میں، 14 صدیوں میں اہل علم کا یہ وتیرہ رہا۔ آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی پڑھیں، ان کی شروع پڑھیں، کل ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تصوف اور ائمہ علم کی 1000 کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اولیاء اور صالحین کے لیے بالاجماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا اکثر ہمہ وغمہ۔ اب اللہ کے محبوب بندوں کی، اہل آخرت کی اور اہل اللہ کی پہچان کیا ہے اور ان کا اور اہل دنیا میں فرق کیا ہے؟ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا کہ اللہ اپنے جس بندے سے محبت کر لیتا ہے کہ اللہ صرف بندوں کا محبوب ہی نہیں ہے، اللہ صرف صالحین اور اولیاء کا، نیک بندوں کا محبوب ہی نہیں ہے، وہ بعض بندوں کا محب بھی بن جاتا ہے۔ تو میں نے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے کل کی بات اور کل کا درس شروع کیا تھا۔ اذا احب اللہ عبدا دعا جبریل، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر جبریل کو بلا کے اپنا راز محبت فاش کر دیتا ہے، اپنا راز محبت فاش کر دیتا ہے، کیونکہ وہ پھر جس سے محبت کرتا ہے پھر چاہتا ہے کہ جتنے پاکیزہ دل والے لوگ ہیں وہ سارے اس محبت میں شریک ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو جب کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو اب اس کی علامت کیا ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے غموں کو بڑھا دیتا ہے۔
حتی لا یجد عشاء ولا غداء، حتی لا یجد عشاء ولا غداء، اتنے غموں میں مبتلا رکھتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ کبھی رات کا کھانا نہیں ملتا، کبھی رات کا ملتا ہے تو دن کا نہیں ملتا۔ اور ہمارا معیار کیا ہے؟ اگر مال و دولت کی اور آسائش اور راحت دنیا کی بڑی کثرت ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ہائے ہائے، ارے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اگر اس دنیا کی قدر و منزلت، اگر اس دنیا کی حیثیت میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں اپنے دشمنوں کو نہ دیتا یہ دنیا۔ اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اس کے اوپر دنیا کو بڑا وسیع کر دیتا ہے، دنیا کی فرحتیں بے حساب اس کے لیے کر دیتا ہے تاکہ وہ ان میں اور مشغول ہو جائے اور مشغول ہو جائے اور رب سے اور دور ہو جائے۔ ہائے، اس طرح حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا وقال طوبى لمن استوحش بالخلق وانس بالحق، مبارک ہو اس شخص کو جسے مخلوق سے وحشت مل گئی اور اپنے مولا سے اس کے دل میں انس آ گیا۔ تو اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کی محبت دل میں گھر کر جائے تو بندے کو مخلوق کے ساتھ اتنی رغبت، خلق اور دنیا کے ساتھ رغبت نہیں رہتی۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اور میں اپنی پوری زندگی کے مطالعے کا، پوری زندگی کے تجربے کا، جو زندگی میں پڑھا، جو بیتا، جو سمجھا، جو برتا، اس کا نچوڑ بتا رہا، اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ عقیدہ کیا؟ عقیدہ اور معرفت حق صرف اور صرف اور صرف وہی ہے جو اولیاء و صوفیاء سے ملی، بس۔ باقی ہر طرف یا افراط ہے یا تفریط ہے، باقی ہر طرف یا افراط ہے یا تفریط ہے۔ جو کچھ اللہ والوں نے بتایا وہ دیکھیے، جو داتا گنج بخش کہلاتے ہیں، حضرت علی حجویری، وہ حضرت خواجہ اجمیر، وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، وہ حضرت مجدد الف ثانی، وہ حضرت شاہ نقشبند، وہ شیخ سہرورد شہاب الدین سہروردی، وہ سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد، وہ جنید بغدادی، وہ سری سقطی، وہ فضیل ابن ایاز، وہ ذوالنون مصری، وہ معروف کرخی، وہ جو اہل اللہ، وہ با یزید بستامی، وہ حضرت ابو الحسن خرقانی، یہ جو اہل اللہ ہو گزرے اور ہوں گے، عقیدہ وہی حق ہے، معرفت انہی کے پاس ہے، اور جو بات انہوں نے کہی وہ حق ہے، اور اس کے سوا جو اس راہ سے ہٹے، راہ صوفیاء سے، اہل اللہ کی راہ سے، اولیاء کی راہ سے، یا تفرید کی وادیوں میں بھٹک گئے یا افراد کی وادیوں میں بھٹک گئے، یا زیادتی کر بیٹھے یا کمی کر بیٹھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ جو فقیہ ہو گیا اور صوفی نہ ہوا، یعنی جس نے تفقہ علم شریعت، ظاہری علم شریعت کو حاصل کیا
اور علم باطن اور تصوف کو چھوڑ دیا، فاسق و فاجر ہو گیا، بھٹک گیا۔ اور جس نے تصوف کا علم، باطن کا علم پایا اور علوم شریعت نہ پائے، احکام شریعت کے علم کو چھوڑ دیا، وہ ملحد و زندیق ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ اور حق صرف اسی کو ملا جس نے دونوں کو جمع کیا، اور دونوں کو جمع کرنے والے اولیاء تھے۔ جو حضرت فضیل ابن ایاز نے کہا کہ جس شخص نے اللہ کو پہچانا اور اللہ کی معرفت کی راہ پر چلا صرف طریق محبت سے، بڑا خاص نکتہ ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ جو ہم اہل سنت ہیں اور عاشقان رسول کے دعوے دار ہیں کہلاتے ہیں، صرف خاص طور پہ آپ کے لیے، پھر اگلا حصہ اوروں کے لیے بھی ہے جو عشق کا دعویٰ نہیں کرتے۔ فرمایا کہ جو صرف طریق محبت سے اللہ کی معرفت تک جانا چاہے بغیر خوف، اور اللہ کے خوف کے طریق کو چھوڑ دے، خوف الہی کے طریق کو چھوڑ دے، خوف کے طریق کو چھوڑ دے کہ صرف طریق محبت چاہیے، فرمایا ہلاکا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ میری بات اب سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے ہاں خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا، خوف الہی کا کوئی سبق نہیں ہوتا، یا محبت کا فقط سبق ہوتا ہے یا رجا کا سبق ہوتا ہے، امید کا۔ ایمان بین الرجاء والخوف ہے، یہ اعتدال ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جو صرف طریق خوف سے جانا چاہے اور طریق محبت چھوڑ دے، اب یہ اور لوگ بھی ہیں جو صرف خوف کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات نہیں کرتے، تو فرمایا جو طریق محبت چھوڑ دے اور طریق خوف سے فقط جانا چاہے، فرمایا وہ وحشت کی گھاٹی میں گرا کر کاٹ دیا گیا، وادی یہ وحشت میں گرا کے کاٹ دیا گیا، تو پھر بچا کون؟ فرمایا وَمَنْ عَرَفَهُ مِنْ طَرِيقِهِمَا مَعًا، جو خوف اور محبت کو اکٹھا رکھ کے اس کی معرفت کی طرف جانا چاہے، اکٹھا رکھ کے جانا چاہے، أَحَبَّهُ، اللہ اس کو محبوب بنا لے گا، وَقَرَّبَهُ، اللہ اس کو قریب کر لے گا، وَمَكَّنَهُ، اللہ اس کو ایک مقام پر متمکن کر دے گا، وَعَلَّمَهُ، اور اللہ اس کو پھر علم اور ہدایت اور نور اور معرفت عطا کر دے گا۔ تصوف کسی ورد اور وظیفے کا نام نہیں ہے، کسی خاص تسبیح کا نام نہیں، اوراد اور وظائف کا نام نہیں۔ تصوف نہ رسوم کا نام ہے، نہ علوم کا نام ہے، نہ کسی وضاقتہ کا نام ہے، نہ کسی ہیئت کا نام ہے، نہ جبہ و دستار کا نام ہے، نہ گدی کا نام ہے۔ تصوف نہ وراثت ہے، نہ دعویٰ ہے۔ تصوف کیا ہے؟ 1200-1300 سال کی کتب اہل تصوف، ائمہ تصوف کی پڑھیں، تصوف سراسر حسن معاملہ ہے اور حسن ادب ہے۔ تصوف یہ ہے کہ اللہ سے معاملہ کیسا کرنا ہے، رسول سے معاملہ کیسے ہے، صحابہ سے معاملہ کیسے ہے، اہل بیت سے معاملہ کیسے ہے، اولیاء سے معاملہ کیسے ہے، بڑوں سے معاملہ کیسے ہے، چھوٹوں سے معاملہ کیسے ہے، بیوی بچوں سے معاملہ کیسے ہو، پڑوسیوں سے معاملہ کیسے ہو، دوست سے معاملہ کیسے ہے، دشمن سے معاملہ کیسے ہے، عالم سے معاملہ کیسے ہے، جاہل سے معاملہ کیسے ہے، نیکوکار سے کیسے ہے، بدکار سے کیسے ہے، غریب سے کیسے ہے، امیر سے کیسے ہے، ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھنا، یہ تصوف ہے۔ حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا من احب ان یذکر لم یذکر، فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، جو خواہش کرے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی دھوم ہو، اس کا چرچا ہو، فرمایا اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کے چرچے نہیں ہوتے۔ جو چاہے کہ میرا چرچا ہو، اس کے چرچے نہیں ہوتے۔ وَمَنْ كَرِهَ أَنْ يُذْكَرَ ذُكِرَ،
اور جو ناپسند کرے کہ اس کا چرچا ہو اسی کے چرچے ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ نظام ہے۔ اور حضرت فضیل ابن ایاز نے یہ بھی فرمایا، رویا کرو، رویا کرو، اللہ کو رونا پسند ہے۔ اور فرمایا قال ما بکت عین عبد قط حتی یدع الرب سبحانہ یدہ علی قلبہ۔ کسی ایک شخص کی بھی آنکھ سے اگر اس کے لیے آنسو کا قطرہ بہتا ہے، روتی ہے، ایک آنکھ بھی روتی ہے، تو فرمایا واللہ، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے لیے نہیں روتا جب تک اللہ اپنا دست محبت اس کے دل پہ نہ رکھے۔ اللہ اپنی شفقت اور عنایت کا ہاتھ اپنی شان کے لائق اس کے دل پہ رکھتا ہے، اس کے اثر سے اس کی آنکھ برستی ہے، آنکھ برستی ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہوتی ہے ولا بکت عین الا من فضل رحمت اللہ، کئیوں کے تو ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور اگر یہ نصیب نہ ہو تو فرمایا جس کی آنکھ بھی روتی ہے اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو روتی ہے۔ اور یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا کہ من علامات المحب للہ متابعت حبیب اللہ فی اخلاقہ و افعالہ و امرہ و سننہ۔ فرمایا اللہ کے محب، اللہ سے محبت کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی مطابعت کرتا ہے، اللہ کے حبیب اور محبوب کی اتباع کرتا ہے، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے افعال میں بھی، اپنے کہنے میں بھی، اور حضور کے کہنے میں بھی، حضور کی سنتوں میں بھی، اپنی پوری سنت کو حضور کی اتباع کے رنگ میں ڈال لیتا ہے۔ یہ علامت ہے، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، ان لوگوں کی جو اللہ کے محب ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا حضرت ذوالنون مصری نے من تزین بعملہ کانت حسناتہ سیئات، فرمایا ریا سے بچو، اپنے اعمال کو پسند کرنے سے بچو، عجب سے بچو، خود پسندی سے بچو۔ فرمایا جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے، جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے، افسوس کہ اس کی نیکیاں برائیوں میں بدل دی گئیں۔ جس کو اپنا عمل اچھا لگے اس کی نیکیاں برائیوں میں، گناہ میں بدل دی گئیں، اور جس کو نیک عمل کر کے بھی اپنا نیک عمل گناہ لگے اس کے چھوٹے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ اور ایسے اولیاء ہو گزرے کہ جب نماز رات کی ختم کرتے تو پھر زمین پہ گر کے اللہ کے سامنے دست بستہ رونے لگ جاتے اور فرماتے مولا یہ جو گناہ کیا ہے اس سے معاف کر دو۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ابھی نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے، عبادت کر کے فارغ ہوئے ہیں، کون سا گناہ جس کی توبہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے اس سے بڑی گناہ ہے کہ میرا وجود اس قابل نہ تھا کہ رب کی دہلیز پر کھڑا ہو سکتا ہوں، اور میں مصلی پر اس کے دروازے پر کھڑا رہا، میری زبان اس قابل نہ تھی کہ اس کی حمد کرتا، اس کا نام لیتا، میں اس پلید زبان سے اس کا ذکر کرتا رہا، میری جبین اس قابل نہ تھی کہ اس کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتی، میں نے سجدہ کیا تو میری ساری عبادت بے ادبی ہے کہ میں اس کی شان کے لائق کچھ بھی کرنے کو نہ تھا، تو معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ مولا اس بے ادبی کو معاف کر دے۔